روزہ کب سے لاگو ہوا تھا؟ روزہ کب سے ہم پر فرض ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نیک دل بادشاہ گزرا ہے۔ اس نیک دل بادشاہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا خود کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں میں بھیجو۔ قوم نے بادشاہ کے اس حکم کو بڑی ہی خوش دلی سے قبول کیا۔ اب ایک وقت کا کھانا وہ خود کھاتے اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے خود بھوکا رہ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ اس قوم کی بھوکوں کھانا کھلانے اور خود بھوکا رہنے کی یہ ادا، یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تمہاری قوم کا یہ عمل، یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ خود بھوکا رہ کر بھوکوں کو کھلانا، خود پیاسا رہ کر پیاسوں کو پلانا۔ تمہاری قوم کا یہ عمل، یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہم اس عمل کو عبادت قرار دیتے۔ اس وقت سے یہ روزوں والی عبادت ہم پر فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جتنی بھی قومیں آئیں، اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ آئے، سب کو روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی، سب پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں گناہوں کو جلایا جاتا ہے۔ مسلمان جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ جلانا شروع کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ روزہ دار کی بھوک میں گناہوں کو ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ دار کی پیاس میں گناہوں کو ڈالتا ہے۔ جس طرح جلنے سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اسی طرح رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ گزری ہوئی امتوں پر افطاری سے افطاری تک 24 گھنٹوں کا روزہ فرض تھا، لیکن ان پر نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے افطاری سے سحری تک پوری رات کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے دی۔ پوری رات کھائیں پئیں سوئیں جاگیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک غلام آزاد کر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہا جی میں تو خود غریب ہوں، غلام آزاد کیسے کرا سکتا ہوں؟ فرمایا پھر اس طرح کر، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا میں تو خود مسکین ہوں، ایک مسکین شخص کسی کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پھر اس طرح کر 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے، ایک روزہ رکھا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر 60 روزے رکھے پھر تو کفارے ہی ادا کرتا رہوں گا، اگر 60 روزے رکھے پھر تو کفارے ادا کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر میرے نبی مسکرانے لگے، فرمایا اچھا پھر بیٹھ جا، کچھ کرتے ہیں، تیرے مسئلے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ایک صحابی ان ساری کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے یہ تقسیم فرمائیں، کھجوریں تقسیم فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا روزہ توڑنے والا کہاں ہے؟ عرض کی جی آقا۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جا، 60 غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں، پورے مدینے میں سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں، آپ ایسا کریں میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دیں۔ یہ سن کر میرے نبی اتنا مسکرائے کہ میرے نبی کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا جا میاں یہ کھجوریں لے جا، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، اپنی بیوی کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ جوانو تم کتنی لاڈلی امت ہو رسول اللہ کی،
رسول اللہ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، یہ روزے کیا ہیں، تو لوگ آرزویں کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو، پورا سال ہی رمضان ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار اپنے اندر فرشتوں کی سی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتیں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ روزے میں ریاکاری یعنی دکھاوے کا خدشہ نہیں ہوتا، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادت جیسے کہ نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، دکھاوے کا شبہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں، سبحان اللہ۔ مدینے والے نے فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ 5 تحفے کون کون سے ہیں؟ فرمایا 5 تحفے ملے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ 5 تحفے کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1 روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ رمضان کا انتظار کرنے والے نیک بندے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا، اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اسے کبھی بھی قبر میں عذاب نہیں دے گا۔ دوسری چیز روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ نمبر 3 فرشتے دن رات روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے۔ نمبر 4 اللہ فرماتا ہے اے جنت میرے روزہ داروں کے لیے تیار ہو جا، تاکہ میرے بھوکے پیاسے روزہ دار تیرے اندر پہنچ کر سکون حاصل کریں۔ نمبر 5 جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے نا تو ان سب روزے داروں کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کے تمام گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، روزہ رکھو، رمضان المبارک کا احترام کرو، رمضان المبارک کا ادب کرو، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ روزے آئیں نہ آئیں، یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کی رونقیں ملیں نہ ملیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔